الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ اس وقت بریکنگ نیوز آ رہی ہے الجزیرہ کی طرف سے، اور ان کے مطابق سیرین اسٹیٹ میڈیا کے مطابق بہت سارے لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے ایرانی ایمبیسی کمپاؤنڈ کے اندر۔ ڈمسکس جو کیپٹل ہے سیریا کا، اس پہ آج کی ڈیٹ میں اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، ایئر اسٹرائکس کی ہیں، اور جس کے اندر جو سینئر ملٹری آفیشلز ہیں ان کی بھی ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ اسپیشلی اس میں محمد رضا زاہدی کا نام آ رہا ہے، ٹاپ ملٹری آفیشل ہیں ایران کے ریولوشنری گارڈ کے، اور گراؤنڈ فورسز اور ایئر فورس کو انہوں نے لیڈ کیا تھا۔ اس وقت القدس کا جو فرنٹ ہے، القدس جو ان کی بریگیڈ ہے، اس کے یہ کمانڈنگ آفیسر تھے، اور اس وقت وہ خدمات انجام دے رہے تھے۔ یہ جو اسٹرائکس ہیں یہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے۔ کسی بھی ایمبیسی کو جس کی ایمبیسی ہوتی ہے وہ اس ملک کا حصہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس پہ آپ اٹیک نہیں کر سکتے۔ یہ اٹیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کے اوپر اٹیک کر دیا ہے۔ اب اس کا ریٹیلیشن ایران کی طرف ضرور آئے گا۔ ایران ٹٹ فار ٹیٹ کی پالیسی لے کے چلتا ہے۔ اگر وہ امریکن بیسز کو اس نے عراق میں نہیں چھوڑا امریکن اٹیک کے بعد، تو اسرائیل تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، ریٹیلیشن ہوگا، ایسکیلیشن ہوگی۔ جو امیدیں وابستہ تھیں ریزولوشن سیکورٹی کونسل یونائیٹڈ نیشن کے اندر آنے سے کہ اب یہ بات امن کی طرف جائے گی، ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائے گی، جنگ بندی کی طرف جائے گی، اور ترسیل ہوگی امدادی سامان کی، فلسطینین اپنے گھر کی طرف لوٹ پائیں گے، دوبارہ ریہیبلیٹیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی یہ خواہش کہ سعودی عرب اور بہت سے عرب ممالک راضی ہو گئے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اس سب پہ پانی پھرا۔ میں سمجھتا ہوں اسرائیل نے ڈیلیبریٹلی یہ کیا ہے۔ ایرانی اس کو ضرور ریٹیلیٹ کریں گے، سیرین فرنٹ سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں، خود اسرائیل پہ ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں، کسی پراکسی کے ذریعے کرتے ہیں، یا اسرائیل کی کسی ایمبیسی پہ اٹیک ہوتا ہے، یہ ہوگا ضرور، اور اس سے ایسکیلیشن ہوگی۔ تو اس کا مطلب تیسری جنگ عظیم شروع نہیں ہوگی، تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے۔ اس سے جو خواب تھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر امن آئے گا، وہ امن کا خواب اس وقت ادھورا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ چاہے اب یہ حزب اللہ اٹیک کرتا ہے، حوثی جو ریڈ سی کے اندر اپنی کارروائیوں کو بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا مزید بڑھائیں گے؟ اس حوالے سے حماس کیا کارروائی کرے گا، ایران کیا کارروائی کرے گا، رشیا اور چائنا کا جو اس پہ رد عمل ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ امریکہ اس وقت لگام ڈالنے میں ناکام نظر آ رہا ہے اسرائیل کے۔ امریکنز نے پوری کوشش کی ہے، چونکہ یہ امبیرسمنٹ ہے امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی، الیکشن کا دورہ قریب ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو مڈل ایسٹ میں امن ہے وہ انتہائی ضروری تھا، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کسی ڈپلومیٹک جو انکلیو ہے یا ڈپلومیٹک کمپاؤنڈ ہے اس پہ اٹیک کر رہے ہیں، یہ انٹرنیشنل لاء کی کھلم کھلا وائلیشن ہے، اور انٹرنیشنل لاء حق دیتا ہے سیلف ڈیفنس کا ایرانینز کو کہ وہ اٹیک کریں۔ اب اس میں ٹیٹ فار ٹیٹ کی جو پالیسی ہے، ایرانین سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ ڈیٹرنس قائم کریں گے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح کی پالیسی خود اسرائیل کی بھی ہے، میسو ریٹیلیشن کی۔ اگر ان کا ایک بندہ مارا جائے تو وہ اگلوں کے 10 بندہ مارنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ وہی پالیسی جو پریزیڈنٹ آئزن آر نے 1950s کے اندر اڈاپٹ کی تھی ویزا وی سوویت یونین۔ تو لہٰذا امن کی جو خواہش تھی، عرب لیگ کی جو ایفرٹ تھی، او آئی سی کی جو ایفرٹ تھی، انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو ایفرٹ تھی، یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر، جنرل اسمبلی کے اندر اس سے پہلے جو قرارداد آئی تھی، اس سب پہ پانی پھرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ تو نیتن یاہو کا ایجنڈا تھا، جو ریلکٹنٹ نظر آ رہے تھے، امریکنز کے ان بیانات پہ پریشان نظر آ رہے تھے، جب پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا تھا کہ آپ رفح کے اندر آپ کوئی بھی ملٹری آپریشن نہیں کریں گے، آپ جنگ بندی کی طرف جائیں، امدادی سامان کی رسد پہنچائیں، اور ایک امید قائم ہوئی تھی کہ فلسطینیز اپنے گھر کو لوٹ پائیں گے، ریہیبلیٹیشن کا کام شروع ہوگا، اور اسکولز اینڈ ہاسپٹلس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا، روڈ اور دوسری فیسلٹیز کو کیا جائے گا، اور دوبارہ سے امدادی سامان کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر جو عرب ریاستیں ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ نیتن یاہو نے ان سب پہ پانی پھیرا ہے۔ نیتن یاہو کی جو یہ پوزیشن ہے پولیٹیکلی وہ ویک ہے، اس پوزیشن کو اسٹرانگ بنانے کے لیے انہوں نے جو امن کی خواہش تھی، جو ایفرٹس تھیں میجر پاورز کی اور عرب ورلڈ کی، اس سب پہ پانی پھیرا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا جو یہ قدم ہے، جس میں نیتن یاہو نے کئی دفعہ یہ بات کی کہ امریکن پریزیڈنٹس کو مینوپولیٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہے، اس حوالے سے جو اسرائیل کے اخبار کے اندر جو خبر شائع ہوئی تھی وہ بھی بڑی اہم تھی، جس کے ذریعے سے وہ کس طرح سے کی جو پولیٹیکل فگرز ہیں امریکنز کو
کس طرح سے ٹریپ کرتے ہیں، ان کی آڈیو اینڈ ویڈیوز انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، کس طرح سے امریکن انٹیلیجنس کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس وہ لے جاتے تھے۔ تو بہرحال ایک یہ بڑی نیوز ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر جو قرارداد آنے اور اس کے پاس ہونے سے سیکیورٹی کونسل یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک امید کی کرن جاگی تھی کہ اس مسئلے کا اب حل نکلے گا، اس پہ پانی پھر چکا ہے، ایسکیلیشن کی طرف بات جائے گی۔ اگین اس میں امریکہ، چائنا، رشیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کس طرح رسپونڈ کرتی ہے، اسپیشلی عرب ورلڈ کس طرح رسپونڈ کرتی ہے، اس کو دیکھنا ہوگا۔ ایران خود ڈائریکٹ ریٹیلیٹ کرتا ہے یا پراکسیز کے ذریعے کرتا ہے، اسرائیل پہ اٹیک ہوتا ہے یا اسرائیلی کسی ایمبیسی پہ اٹیک ہوتا ہے یا اس کے کسی وائٹل انٹرسٹ پہ اٹیک ہوتا ہے، وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس میں نتیجہ نکلے گا۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ تیسری جنگ عظیم شروع نہیں ہوگی، وہ شروع ہو چکی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔